جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وارث ہیں تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، حکومت دار ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج کل کے ائمہ، کچھ ائمہ تو عوام کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو زبردست ہوتے ہیں، جو صاحب لیاقت ہوتے ہیں، جو امام صاحبان واقعی علم والے ہوتے ہیں، وہ کسی صدر سیکریٹری سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ بہت زیادہ تم کیا کرو گے، بھگا دو گے، ہٹا دو گے؟ ارے ہٹا دو، پوری دنیا ہمارے لیے رزق تلاش کرتی ہے، پوری دنیا میں ہمارے لیے جگہ ہیں۔ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جو ذی وقار ہوتے ہیں، وہ آج بھی کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو وہ فلاں ڈکا ہزار لوگوں کے خوف کو اپنے دل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ایمان والوں کو اور ان میں جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ باتیں تو بہت ساری بیان ہوتی ہیں، ہر جمعہ خطاب ہوتا ہے، ہر محافل میں خطاب ہوتے ہیں، ہر جلسے میں تقاریر ہوتی ہے، 80 ہزار میں مقررین کو بلائے جاتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے خرچ کر کے مقررین کو بلائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مختار محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہم تمام لوگوں کے لیے مبارک بنائے اور اس مہینے میں کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور قرآن مجید کے اس طریقے سے مزید کئی آیات میں ان لوگوں کی فضیلت، ان لوگوں کا مقام اور ان لوگوں کا رتبہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمایا ہے، ان لوگوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ جو لوگ دین کے علوم کو حاصل کر کے معاشرے میں اپنی ایک پہچان بناتے ہیں، اپنی ایک آئیڈینٹی بناتے ہیں، اپنا ایک مقام بناتے ہیں، اپنا وقار بناتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام آیات پر اور احادیث مبارکہ کے کچھ حصوں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں آپ کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس سے فقط دنیا کا حصول ممکن ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے کہ جس سے فقط ہم دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، دین کے اعتبار سے اس میں سے کوئی حصہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی الگ صورت ہے کہ اس سے مال کما کر کے اگر ہم اس کو دینی کاموں میں خرچ کریں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اس کا اجر ہمیں ملے گا، لیکن فی نفسہ اس علم کا اجر اگر آپ کھوجیں تو اس علم میں ایسا کوئی اجر نہیں ہے، ایسا کوئی ثواب نہیں ہے، فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور تمام لوگ اسی چیز میں ملوث ہیں، اسی چیز میں مصروف عمل ہیں کہ جو علم، جس کی فضیلت، جس کا مقام، جس کی ترغیب قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس علم کو لوگ زیادہ دلچسپی کے ساتھ اور زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کرنے کی ایک تعداد میں لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ پہلے صورت پھر بھی علماء کی جماعت کم نہیں ہے، الحمدللہ ہماری قوم میں بہت زیادہ علماء کی تعداد ہے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو فاضل بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، وہ سب کے سب نصیب والے ہیں۔ اب مختصر خلاصہ یہ سماعت کر لیجئے کہ ایک ایسا علم، ظاہر سی بات ہے کہ آپ میتھمیٹکس کی کتاب پڑھیں گے، آپ فزکس اور بایولوجی کی کتاب پڑھیں گے، آپ کیمسٹری پڑھیں گے، اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں آپ پڑھ لیں، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ان تمام سبجیکٹس کی کتابوں میں آپ کو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ تمام سبجیکٹس پڑھنے کے بعد، ان تمام کتب کو کھنگالنے کے بعد آپ کو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ کن کاموں کو کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ پورے سبجیکٹس کو کھنگال لیں، پورے نصاب کو، سلیبس کو آپ پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی
کہ لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، ان تمام کتابوں کو پڑھ کر، ان تمام سبجیکٹس اور سلیبس کو پڑھ کر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر ایمان نام کی جو سب سے بڑی دولت ہے، اس ایمان کو آپ کیسے بچائیں، کیسے محفوظ رکھیں اور کیسے اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسے نصاب کے پاس جانا پڑے گا، ایک ایسے علم کے پاس جانا پڑے گا کہ جو آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھائے، جو آپ کو آخرت میں جینے کا طریقہ بھی سکھائے، جو آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بھی بتائے، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اصول بھی بتائے، جو آپ کو والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت بھی بتائے، جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ قبر میں جائیں گے تو کن کن کاموں کو کر کے قبر کے عذاب سے آپ بچ سکتے ہیں، جو یہ بتائے کہ اخلاق حسنہ کی فضیلت کیا ہے، جو یہ بتائے کہ آپ کے اوپر آپ کے بھائی کا حق کیا ہے، جو یہ بتائے کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین کا حق کیا ہے، جو یہ بتائے کہ آپ کے اوپر اسلام کا حق کیا ہے، جو یہ بتائے کہ آپ اپنی وائف کو کیسے اچھی زندگی دے سکتے ہیں، جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کیسے اچھے شوہر بن سکتے ہیں، جو آپ کو یہ بتائے کہ کیسے آپ اچھا بیٹا بن سکتے ہیں، وہ یہ بتائے کہ کیسے آپ اچھا باپ بن سکتے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں بلکہ علم دین کے پاس آنا پڑے گا، دین کے علوم کے نصاب کے پاس آنا پڑے گا۔ جب آپ دینی کتب پڑھیں گے، جب آپ دھارمک پستک پڑھیں گے، جب آپ دین کی کتابیں پڑھیں گے اور دین کا نصاب پڑھیں گے، تب آپ کو ملے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ والدین کے لیے دعائیں کرو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ کو یہ ملے گا کہ جب آپ شادی کرو تو اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھو۔ آپ کو یہ ملے گا کہ جب اچھے برتاؤ کے ساتھ کسی سے پیش آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرانے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تمام چیزیں دین کے نصاب میں شامل ہیں، دینی کتب میں موجود ہے، شریعت کی باتوں میں شامل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد آپ اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر اس دین کے علوم کے اندر خلجان پیدا ہو جائے اور کمی پیدا ہو جائے تو آپ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ پیسہ بہت زیادہ کما لیں یا فطری طور سے آپ شریف ہو تو اچھی زندگی آپ گزار لیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو معاملہ ہوگا نا، وہ معاملہ آپ کا درست اور بہتر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو لوگوں کو عالم ہونا چاہیے یا تو متعلم ہونا چاہیے، یعنی کہ جانکار ہونا چاہیے یا جانکاری حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے ہونے چاہیے۔ جو شخص اور جو افراد یا تو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یا تو بذات خود عالم دین ہوتے ہیں یا علماء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام لوگ کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں اور نجات پانے والے ہیں۔ اور جو شخص نہ سننے والے ہو، نہ علم حاصل کرنے والے ہو، نہ علماء سے محبت کرنے والے ہو، نہ عالم ہو، تو پھر وہ خوش بخت نہیں، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم علم حاصل نہیں کیے تو علم حاصل کرنے کی عمر قبر کی گود تک ہے، قبر کی منزل تک ہے۔ آپ ہمیشہ علماء سے محبت کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جب بھی دینی اعتبار سے کوئی بات بولی جاتی ہے یا اخلاقی اعتبار سے کوئی بات بولی جاتی ہے یا دنیا اور آخرت کسی بھی جہت سے لہو و لعب سے بچ کر کے کوئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو آپ تمام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ گوشہ نشی ہو کر، ایک توجہ ہو کر ان تمام باتوں کو آپ سنیں اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہر صورت اب آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، یکے بعد میں دیگر آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلے 28واں پارہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। आप सब मौजूद हैं ना, यहाँ आप सब हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं, पूरी दुनिया में इंसान हैं, सब लोग मौजूद हैं। तो हम लोगों को कुरान जो कह देगा, हम उसको अपनी आंखों पर और अपने सर पर बसद एहतराम रखेंगे, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कौल है। जो इसके मुताबिक चलता है वो जिंदगी और आखिरत को कामयाब बनाता है, जो इसके मुताबिक नहीं चलता है वो दुनिया को भी खसारे में डालता है और आखिरत को भी खसारे में डालता है। अब देखिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। यरफ़इल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला, जो ईमान वाले हैं और ईमान वाले होने के साथ साथ साहिब इल्म है, इल्म वाले हैं। इस आयत करीमा से ये बात हमें मिल जाती है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए लोग हों, चाहे बाहर में रहने वाले लोग हों, या कायनात में जहां कहीं भी रहने वाले लोग हों, इन तमाम लोगों में अल्लाह तबारक व तआला उनका मर्तबा बुलंद फरमाता है कि जो साहिब ईमान होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जितने मुसलमान हैं ये सब के सब साहिब ईमान हैं, ईमान वाले हैं। तो मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने की वजह से आप लोग उम्मते मुस्लिमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, तमाम लोगों से ज्यादा फजीलत वाली उम्मती है। तमाम लोगों से ज्यादा बड़ा मर्तबा और मकाम किसी का है तो वो साहिब ईमान का है, वो मुसलमानों का, वो मोमिनों का है। अब इस कैटेगरी में सब लोग आ गए। अब आप में से भी एक कैटेगरी निकलती है, आप में से भी एक जमात निकलती है, और वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाएगा, और ईमान वालों में वो जो इल्म वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों से इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। अब आलिमों के पास दो फजीलत इस आयत करीमा, ऐसे कई सारी फजीलतें तफासीर की कुतुब से हमें मिलती है। पहली चीज तो यह है कि आलिम दीन ईमान वाले होते हैं, और सिर्फ ईमान वाले नहीं बल्कि ईमान कामिल वाले होते हैं, और उनका मर्तबा जितने भी लोग उनके सामने मौजूद होते हैं गैर आलिम, उन तमाम लोगों से ज्यादा बड़ा होता है, उन तमाम लोगों से ज्यादा ऊंचा होता है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने 22वां पारा के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह फातिर की आयत करीमा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के बंदों में जो अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरते हैं, अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरते हैं, वो कोई और जमात नहीं, वो उलमा की जमात है, वो आलिमों की जमात है। और जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा खौफ रखता है अल्लाह का, फिर पूरी कायनात में उससे ज्यादा बावकार, उससे ज्यादा बाफजीलत शख्सियत कोई नहीं है। वो सबसे ज्यादा बुलंद मकाम वाले हैं, सबसे ज्यादा बाफजीलत शख्सियत है। इसलिए आज भी जो उलमाए किराम होते हैं, जो नबी के दीन के वारिस होते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के वारिस होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। चाहे मालदार हो, गरीब हो, हुकूमतदार हो, वजीर हो, मशीर हो, किसी से नहीं डरते हैं। एक वाकया आपको बताता हूं। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4 अइम्मा में हजरत इमाम मालिक का नाम आता है। बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मौता इमाम मालिक एक हदीस की बहुत ही मशहूर और मकबूल किताब है, हजरत इमाम मालिक की ही किताब है। और उन्होंने किताब हदीस की लिखी भी, और मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद नबवी में कई सालों तक इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को हदीस पढ़ाई भी, हदीस का दर्स भी इरशाद फरमाया। अब जो आलिम दीन होते हैं वो किसी से डरते नहीं है, किसी का खौफ नहीं रखते, इसलिए कि वो अल्लाह का डर रखते हैं। और आजकल के अइम्मा, कुछ अइम्मा तो अवाम की वजह से बिगड़ जाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह जो जबरदस्त होते हैं, जो साहिब लियाकत होते हैं, जो इमाम साहिबान वाकई इल्म वाले होते हैं, वो किसी सदर सेक्रेटरी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। बहुत ज्यादा तुम क्या करोगे, भगा दोगे, हटा दोगे? अरे हटा दो, पूरी दुनिया हमारे लिए रिस्क तलाश करती है, पूरी दुनिया में हमारे लिए जगह है। तो जो साहिब इल्म होते हैं, जो जी वकार होते हैं, वो आज भी किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन जो थोड़े कमजोर होते हैं तो
یہ وہ فلاں ڈھکا ہزار لوگوں کے خوف کو اپنے دل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور علماء کا جو کام ہوتا ہے وہ بس دماغ میں آیا اور فوراً کرتے نہیں، بلکہ ان کو یہ اصول سمجھایا جاتا ہے، ان کو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہزارہا منصوبے بناؤ، اس کو سوچو، پرکھو، تجربہ کرو کہ کیا واقعی وہ کام صحیح ہوگا، کیا واقعی وہ کام درست ہوگا، کامیاب ہوگا، تو اس کام کو کرو۔ تو جب عالم دین کوئی منصوبہ پیش کرتے ہیں، معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اندر ایک زبردست خواہش ہوتی ہے، قوم کو ترقی دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک مکمل منصوبہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس پر انگشت نمائی کرتے ہیں، سوالیہ نشان کرتے ہیں، یار یہ مولانا جھگڑا کروا دے گا، مولانا فرقہ بازی کروا دے گا، گاؤں میں بٹوارا کروا دے گا، مولانا یہ وہ، انتہا درجے کا کم بخت آدمی ہے وہ، جو مولانا، جو صاحب علم، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، ان کے کام پر اور ان کے طرح طرح کے منصوبوں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ آپ میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علماء کی جماعت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی کا خوف نہیں رکھتا ہے، وہ پوری دنیا کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں شریعت و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب میں کیا بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جن کو بھی درس لینا ہوتا تھا وہ حضرت امام مالک کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، امام مالک درس ارشاد فرماتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور سامنے بیٹھے سامعین مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھا کرتے تھے۔ جب خلافت اموی کا اختتام ہوا، حضرت امیر معاویہ سے جو خلافت چلی اور بعد میں جا کر کے اس کے اندر خرافات پیدا ہو گئے، اور جب اس کا اختتام ہوا تو سلطنت اسلامیہ میں خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ خلافت عباسیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے خاندان سے آنے والے لوگوں نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی اور زبردست خلافت چلی، اور بغداد میں اس وقت علم و حکمت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اسی خلافت عباسیہ کے خلیفہ ہارون رشید گزرے ہیں۔ آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے ہارون رشید کا نام۔ ہارون رشید خلیفہ، پورے اسلامی مملکت پر حکومت کرنے والے، مدینہ منورہ جانا ہوا حج کی غرض سے وہ گئے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، امین اور مامون نام تھا، دو بیٹے تھے ان کے۔ تو حضرت امام مالک چونکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، جس کو بھی بلاتے ان کو آنا پڑتا۔ حضرت امام مالک کو خلیفہ ہارون نے کہا، چٹھی بھجوائی، ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ امام مالک کو بلا کر کے لاؤ، ان سے کچھ کام ہے۔ امام مالک صاحب تقویٰ تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، پھر بادشاہ کیا بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ڈرتے۔ حضرت امام مالک کے پاس جا کر کے قاصد حضرت خلیفہ ہارون رشید کا یہ کہتا ہے کہ آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں، چلیے محل میں۔ کہا کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہلوایا تھا کہ بول دینا کہ ہارون رشید خلیفہ کے دو بیٹے ہیں، امین مامون، ان کو حدیث پڑھانی ہے، اور آپ مسجد نبوی میں تو سب کو پڑھاتے ہیں، لیکن خلیفہ کا بیٹا ہے تو آپ محل میں تشریف لے جائیں اور محل میں جا کر کے خلیفہ کے بچوں کو پڑھائیں، بادشاہ کے بچوں کو پڑھائیں، حکمراں کے بچوں کو پڑھائیں۔ حضرت امام مالک نے زبردست جواب دیا، اور آج بھی ہم لوگ امام مالک کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کسی سے خوف نہیں رکھتے ہیں، آرام سے دین کا کام کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ جن کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ علم کے پاس آتا ہے، علم اس کے پاس نہیں جاتا ہے۔ خلیفہ کا بیٹا ہو چاہے بادشاہ کا بیٹا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، ان کو جا کر کے کہہ دو کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہیں بھیجیے، وہ جا کر کے وہیں پر علم حاصل کریں گے۔ اگر وہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو امام مالک کسی کے دربار اور محل میں آنے کی زحمت نہیں کریں گے، کہیں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید چونکہ صاحب خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن علماء کا احترام بھی کیا کرتے تھے۔ کئی کتابوں کی روایت ہے کہ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت امام مالک کے پاس بھیجا، اور ان کے بیٹوں نے حدیث کا درس لیا اور احادیث پاک حضرت امام مالک سے پڑھنے کا شرف پایا۔ تو یہاں پر بھی دو چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز، عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے
کہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کے سامنے اپنے سر کو خم نہ کرے، جھکائے نہیں، کسی کے حکومت اور اطاعت کے اندر وہ نہ آئے، اور عوام کو ہارون رشید کی طرح ہونا چاہیے کہ جب عالم دین اپنے وقار اور اپنے مرتبے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنے علمی وقار کے ساتھ اگر وہ اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہو اور مکمل توانائی کے ساتھ وقار اور عزت کے ساتھ معاشرے میں رہ رہے ہو، تو عوام کو چاہیے کہ عوام ہارون رشید کے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام کا احترام کرے، اور عالم دین شریعت کی روشنی میں جو بھی بول دے بسر و چشم ان کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ آپ نے سماعت کر لیا، اب قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ سماعت کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت کریمہ 11واں پارہ کی، اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، اس لیے نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچے۔ اس آیت کریمہ کا محصل یہ ہے، اس میں بھی علماء کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد کیا فرماتا ہے؟ کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ نکلتے، ایک جماعت نکلتی، اور وہ جا کر کے دین کے علم کو حاصل کرتے اور آ کر کے اپنی قوم کو ڈر سناتے تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ وہ فلاح پائے۔ اب یہاں پر بھی عالموں کا کام بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ میں سے جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ اس جماعت میں سے ہے کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تمام لوگوں میں عزت اور عظمت دینے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور جب وہ دین کا علم حاصل کر کے آتے ہیں تو میرے طرح اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے علماء کرام کتابیں کھول کر قرآن اور احادیث کی باتیں آپ کو سناتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوف کو اپنے دل میں آپ پیدا کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اس نوعیت سے اگر آپ زندگی کو گزاریں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے، علماء کرام بھی کامیاب ہوں گے، اور علماء کرام کی محنت بھی رنگ لائے گی۔ اب یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23واں پارہ کے اندر ارشاد فرمایا، 23واں پارہ الزمر سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا سورہ زمر 23واں پارہ کی آیت کریمہ کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دے کہ کیا جاننے والے، جو علم والے ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ لوگ اور جو نہ جاننے والے ہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کر کے اپنے اندر علم کی دولت موجود کی ہے، پائی ہے، رکھی ہے، اور آپ کے اندر علم نہیں ہے، آپ علم سے خالی ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور اس طریقے کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمائے کہ غور و فکر کرنے والے نصیحت پاتے ہیں، اور اس طریقے کی مضامین کئی جگہ ارشاد ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم کو کیا بات ملتی ہے؟ یہ بات ملتی ہے کہ عام لوگوں میں جو علماء ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کو اور ان میں جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو عام لوگوں کی ترازو میں کبھی بھی علماء کو تولنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ علماء کرام کو ہمیشہ اپنے سے بڑا مقام دے، اور ان کے رتبہ، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پہچانے اور پہچانیں گے۔ جب آپ علماء کرام کو بڑا جانیں گے، ان کے مقام اور رتبے کو آپ جانیں گے اور ان کی باتوں پر عمل کریں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح و نجات پائیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ باتیں تو بہت ساری بیان ہوتی ہیں، ہر جمعہ خطاب ہوتا ہے، ہر محافل میں خطاب ہوتے ہیں، ہر جلسے میں تقاریر ہوتی ہے،
80-80 ہزار میں مقررین کو بلائے جاتے ہیں، لاکھ لاکھ روپے خرچ کر کے مقررین کو بلائے جاتے ہیں، لیکن تقریر کو سن کر کے عمل کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ملا جلا کر کے 2-3%، اس سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں، وہ بھی 2-3% مکمل طور سے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ جو عقل والے ہیں، جو دماغ والے ہیں، جو فہم والے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مضامین کو، قرآن و احادیث کے ان باتوں کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، اپوز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا والے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف آئیے۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی کتاب العلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی ابن ماجہ دونوں کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایک فقیہ، ایک عالم، ایک جانکار، ایک جاننے والا 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے اور بھاری ہے۔ اور اس کے اندر بھی بہت ساری تفاصیل ہے، واقعات ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث کیا ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ سخت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ عبادات کرنے والے جو عالم نہیں ہوتے ہیں، صرف عبادات کرتے ہیں، چاہے پہاڑوں میں چلے جائے، گوشے نشی ہو جائے، چاہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے عبادات کرے، لیکن وہ عبادات جتنے بھی چاہے کر لے، جتنی بھی عبادات وہ کر لے، جتنی بھی بندگی وہ کر لے، بلا شبہ ان کو ثواب ملے گا، ان کو اجر ملے گا، لیکن وہ پوری زندگی ثواب کمانے کے باوجود، پوری زندگی عبادات کرنے کے باوجود بھی ایک عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور شیطان جب بھی چاہے گا، جب بھی موقع پائے گا، جب بھی دل میں ارادہ پائے گا، اس 1000 سال سے بیٹھے ہوئے عابد کو بھٹکا سکتا ہے، لیکن وہ عالم دین جو نماز پڑھتا ہے اور جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور دین کی سمجھ رکھتا ہے، دین کا عالم دین ہے، شیطان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو بھٹکا نہیں سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا، اس لیے ان کے پاس علم کی دولت ہے۔ اور علم کی روشنی میں وہ جان جائیں گے کہ شیطان ہم کو کدھر لے جا رہا ہے، اور ہم کو جان